یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ وفعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو یا غیاث المستغیثین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک یا ارحم الراحمین۔ تمام مومنین مرحومین، مومنات مرحومات، شہدائے ملت، اپنے اپنے مرحومین اور جن برادران نے اس مجلس کے انعقاد میں کسی قسم کی کاوش اور کوشش کی ہے، ان سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ محمد حضرت باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے ہدیہ کرتے ہوئے بھی ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال امام محمد بن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام ان الحق قد استصرخنی وقد ہوا الباطل فی جوفہ۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔ محمد و اہل بیت محمد۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب بزرگان، میرے جوان برادران، مومنین کرام، جو اپنے معمولات اور مصروفیات اس نیت سے چھوڑ کر اس مقام مقدس پہ تشریف لائے ہیں
کہ جائیں بقیہ میں زخمی پہلو والی زہرا کے پہلو میں ایک اور جنازہ آیا ہے۔ خداوند عالم آپ کا اپنے گھر سے یہاں تک اٹھایا ہوا ایک ایک قدم اور اس مظلوم امام کی عزاداری میں گزارا ہوا ایک ایک لحظہ اور ایک ایک سانس اللہ اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ اگر ہماری اس مجلس میں یا مجلس سے باہر کوئی مومن پریشان ہے، دکھی ہے، دنیا جگہ ایسی ہے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس امام کا واسطہ جس کی آج شب شہادت ہے، روایات میں بھی ہے اور ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دکھ ہو، چھوٹے بچوں کے سامنے ماں یا باپ اپنے دکھوں کا اظہار نہ کریں۔ یہ وہ امام ہے جو ساری زندگی بچپن میں دیکھتا تھا جو ہی بابے کے سامنے وضو کے لیے پانی آتا تھا امام ایک دفعہ کربلا کی طرف دیکھ کے کہتے تھے ہائے میرا پیاسا بابا۔ کریم اللہ جتنے مومنین جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اس مظلوم اور ناصر دین امام کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ اپنے دلوں میں لے کے اس امید سے آئے ہیں کہ ان چہاردہ معصومین میں سے کسی کی مجلس بہت عظیم وسیلہ ہے قبولیت دعا کا، پھر دعا کر رہا ہوں اسی امام کے دکھوں کا واسطہ، اسی امام کے اپنی آنکھوں سے وہ قیامت خیز منظر بچپن میں دیکھنے کا واسطہ، جب چھوٹا بچہ پاس کھڑا ہو اور دادی نے سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کے کہا ہو سجاد جاگ خیموں کو آگ لگ گئی۔ کریم اللہ آپ کی جتنی دعائیں، جتنی حاجات، جتنی نیک خواہشات آپ اپنے دل میں لے کے آئے ہیں، علیم بذات الصدور اللہ، علی کل شیء قدیر اللہ، قاضی الحاجات اللہ، اس معصوم امام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ایک دفعہ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے پھر مل کے صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد۔ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور امام محمد ابن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان گرامی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دو کا ترجمہ اور اس ضمن میں امام کی سیرت کے حوالے سے ایک دو گزارشات
آپ کے گوش گزار کر کے طالب دعا ہوں گا. اس دعا کے ساتھ پھر جو ائمہ طاہرین کی ولادت یا شہادت کے پروگراموں میں اپنی مصروفیات کو پیچھے کر کے اپنے معمولات زندگی کو ترک کر کے جو ان معصوم ہستیوں کے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، ذات واجب ان کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں ان ہستیوں کی شفاعت نصیب فرمائے. آیت سورہ توبہ 119 نمبر آیت، اس کا ترجمہ آپ نے ذاکرین اور واعظین سے یہ سنی ہوئی بھی ہے. آیت ذات واجب فرما رہے ہیں اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور معیت اختیار کرو ان لوگوں کی جو سچے تھے، سچے ہیں اور سچے رہیں گے. مفسرین میں ایک جن کا علمی لحاظ سے بہت بڑا مقام ہے اور بد نصیبی سے جب تفسیر لکھ رہے تھے تو اس وقت بہت متعصب تھے. امام فخر الدین رازی ایک ہمارے استاد نے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے آثار میں بعد میں مجھے ایسے تھوڑی تردید ہوئی کہ یہ آخر عمر میں وہ جتنا پہلے تعصب رکھتے تھے تفسیر لکھتے لکھتے ظاہر آدمی مطالعہ کرتا ہے بہت سارے، یعنی خوش نصیب ہے. ایسے ایک ہمارے شیعہ عالمون تھے حافظ سیف اللہ صاحب، وہ خود آدھی عمر تک خطیب تھے اہل حدیث کے دیوبند کے، بڑے کٹر دیوبند تھے اور شیعوں کے بڑے مخالف تھے. اور پھر انہوں نے آدھی عمر شیعہ مجالس پڑھی ہیں. البتہ ان کا حلیہ وہی جب تک مجلس شروع نہیں کرتے تھے تو بڑی داڑھی تھی اور اسی طرح لگتا تھا کہ اہل سنت ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ میں شیعہ کسی ربائی سن کر یا قصیدہ سن کر یا جذبات میں ہو کے نہیں آیا. محرم تھا اور وہاں مجلس ہوتی تھی 10 محرم کا عشرہ، اور میری پارٹی جو تھی انہوں نے زید میں کہا کہ ادھر چونکہ شیعہ مجالس کروا رہے ہیں تو آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارے امام مسجد ہیں، آپ کا کیا فائدہ. آپ نے ہر روز ادھر سے مجلس ہو، ان کی ٹائمنگ اور تھی، اس ٹائم پر آپ مجلس پڑھا کریں اور آپ نے جو وہ ذاکر یا مولانا پڑھ کے جاتا ہے جو امام حسین کی فیور میں ہوتا ہے، آپ نے امام حسین کی مخالفت میں مجلس پڑھنی ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی، اور ظاہر ہے ہمارا سسٹم کافی بہتر ہے، اللہ اور بہتر کرے. پیش نماز کو ملازم بنا کے نہیں رکھنا چاہیے. یہ اہل سنت کا یہ سسٹم تھا، اسی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہوئی ہیں. وہ عالم وہ بولتے تھے جو اوپر سے ان کو آرڈر ہوتا تھا. یہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم ایسے کریں جیسے قرآن کہے، جیسے ائمہ طاہرین کہیں، اور غیبت کبریٰ میں ایسے کہیں جو وہ کہیں جن کے ہاتھ میں امام ہمارا ہاتھ دے کے گئے ہیں. اپنی مرضی علماء پر یا قرآن اور سنت پر حاکم نہ کریں. وہ کہہ رہے تھے میری مجبوری تھی کہ چونکہ میں ان کا پیش نماز تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے شیعوں کے خلاف بولنا ہے.
کہتا ہے میں نے پھر مجبوراً تاریخ کی کتابیں اکٹھی کیں اور رات کو میں مطالعہ کرتا تھا کہ کل ان کے خلاف تقریر کرنی ہے، تو جوں ہی وہ تاریخ اور تفسیر کی کتابیں میرے سامنے آتی گئیں تو بنو امیہ کا مسخ چہرہ میرے سامنے کھلتا گیا، اور یہی سبب بنا کہ جب چوتھی یا پانچویں محرم تھی تو اہل بیت کا اور سید الشہداء کا یہ کرم ہوا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد بنو امیہ پر میری طرف سے لعنت ہے اور حسین پر صلوات ہے۔ محمد میں حاشی پہ زیادہ فخر الدین رازی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ایک استاد نے کہا کہ اس کے بارے میں نے ایسے مجھے شک ہوا کہ یہ پہلے زیادہ سخت تھے اور آخر میں نرم، اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجھے ریسرچ کرنی پڑی، اس کی وصیت ڈھونڈی، چونکہ آخر میں اس کے بارے میں فتوے بھی سخت آ گئے تھے۔ جیسے آپ کو بتاؤ نا مولانا مودودی کے بارے میں، حالانکہ وہ سنی ہی مرا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، اس میں ان کو کچھ باتیں کرنی پڑی جو ملوکیت کا نظام تھا، اور بہت سارے یہاں کے علماء نے کہا تھا کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ فخر الدین رازی کی وصیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے جو تفسیر میں ائمہ تحرین کے شان میں نازل ہونے والی آیات کا انکار کیا تھا، میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ یہاں اسی وقت جب متعصب تھا، یہ اس آیت پر جب پہنچا ہے فخر الدین رازی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور معیت اختیار کرو ان لوگوں کی جو صادق ہیں۔ یہاں اس نے خود اقرار کیا ہے کہ خود اس آیت کا سیاق و سباق کہہ رہا ہے کہ جن کی اطاعت کا اور جن کی معیت کا یہاں اللہ حکم دے رہا ہے وہ معصوم ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اگر جہاں غیر معصوم ہوتے تو اللہ نے قید لگانی تھی کہ ان کے ساتھ ہو جب یہ ٹھیک بول رہے ہوں، ان کے ساتھ ہو جب یہ نشے کی حالت میں نہ ہوں، چونکہ معصومین کے علاوہ جتنے ہیں وہ کبھی ٹھیک ہوتے تھے تو کبھی پھر آپ خاموش ہوتے ہیں، تو مجھے اور بات حاشیے والی یاد ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے علاقے کے خطیب تھے، وہ فرما رہے تھے کہ جب فتح مکہ ہوا نا تو پیغمبر اعظم نے، جیسے پہلے صحابہ کو تھوڑی سی جیلسی ہوتی تھی کہ جو بڑے کام ہیں، جو عظیم عظمت والے کام ہیں، وہ پیغمبر علی کو کہتے ہیں، پوچھتے بھی تھے کہ یہ اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔ فی الجملہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کعبہ کے اوپر بت رکھے ہوئے ہیں تو وہ گرانے ہیں، تو آپ پتہ نہیں کرین کہاں سے منگاتے ہیں اللہ کے رسول۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا یا علی آ، میری مہر نبوت پہ قدم رکھ اور اللہ کے گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک کر۔ وہ خطیب مرحوم ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ بہت بڑے ہلکے ہلکے صحابہ کرام بھی تو کھڑے تھے، ہلکے ہلکے سمجھتے ہیں نا، مجھے اردو نہیں آتی، میں لاہور کا نہیں ہوں۔ ہلکا بندہ وہ ہوتا ہے جب دوڑ لگے تو آگے نکل جائے، اب سمجھ آئی ہے؟ دوڑیں بھی لگی ہیں اسلام میں، کچھ بندے آگے چلے جاتے تھے بہت،
تو ہلکے بندے بھی تو موجود تھے خود، یعنی وہ کہتے تھے میں پیغمبر اعظم کی یہ سمجھ نہیں آتی. بآواز بلند صلوات پڑھے محمد علی. بہرحال وہ فرما رہے تھے کہ پیغمبر اعظم کی خدمت میں نے کسی عالم میں عرض کیا کہ مولا کسی اور کو سوار کر کے بت توڑنے تھے، اس کے لیے تو ضروری نہیں تھا علی ہی ہوتے. تو انہوں نے کہا خطیب صاحب اگر میں کسی اور کو کہتا نا علی کے بغیر، وہ بت ویسے تو چپ تھے لیکن اس وقت انہوں نے بول پڑنا تھا بھائی بوڑھے بابا شرم نہیں آتی، کل تک ہمیں پوجتا رہا ہے آج توڑنے آیا ہے. بہرحال فخر الدین رازی نے یہاں سے عصمت کا استدلال کیا ہے. یہ جن کی معیت کا اللہ حکم دے رہے ہیں وہ صادق ہیں جو معصوم بھی ہیں، کیونکہ اگر معصوم نہ ہوتے تو پھر اللہ کو قید لگانی پڑتی کہ اس حال میں معیت اختیار کرے جب کوئی پیش نماز شراب پی کے نماز پڑھانے آ جائے تو پھر اس کی انہوں نے البتہ پیچھے ہی پڑھ لی تھی، بعد میں تذکر دیا تھا کہ آج صبح کی 4 ہو گئی ہیں. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ان معصوم ہستیوں کی جو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے یاد آ گئی ہے خود امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مجلس میں آنے سے ظاہر کچھ ٹائم آرام تو ڈسٹرب ہوتا ہے. بعض لوگ جن ایسے ہیں جن کے آنے سے بہت ہو سکتا ہے اس ٹائم میں بزنس کریں، جاب پہ بیٹھے رہیں تو ان کو جن ظاہر ہو سکتا ہے مالی تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہو. لیکن 5ویں امام جن کی آج شہادت ہے وہ فرما رہے تھے من وجدہ فی قلبہ برد حبنا. یہ تمہیں مجلس میں کیا لے آئی ہے؟ جو تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت کی کشش ہے. ایسے تو نہیں آ جاتا بندہ. امام فرما رہے ہیں جو یہ کشش محسوس کرے، من وجدہ فی قلبہ برد حبنا. میں اس کا ترجمہ یوں کروں کہ جب کبھی آپ جا رہے ہوں اور سامنے ہمارا لکھا ہوا نام نظر آئے تو دل میں ٹھنڈ پڑ جائے. کہیں سے گزرو تو ہمارا آنکھوں کے سامنے علم آئے تو تمہارے دل میں ٹھنڈک آئے. جب کہیں سنو کانوں پر اشہد ان علی ولی اللہ تو تمہارے دل تھر جائیں. من وجدہ فی قلبہ برد حبنا. جو شخص اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، مولا کیا کرے؟ سجدہ تو کرے. التماس ہے کہ ایک سجدہ شکر کیا کریں جب اہل بیت کی مجلس میں آئیں. صدقہ دے دیا کریں، عمرہ کرے اللہ توفیق دے تو کریں. لیکن امام نے بڑی عجیب بات کی ہے جو سب کر سکتے ہیں. فرمایا من وجد فی قلبہ برد حبنا فلیشکر لامہ. پہلے وہ اپنی شریف ماں کا شکریہ ادا کرے. زندہ ہے تو اس کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھے، مر گئی ہے تو اس کی قبر پہ جا کے اس کا شکریہ ادا کر کے کہیں میری شریف ماں میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں، تیری شرافت کا یہ اثر ہے کہ میں عزادار حسین ہوں.
تیری شرافت کا یہ ثمر ہے کہ میں آج اس دروازے پہ کھڑا ہوں جس کی طرف کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا. دوسرا فرمان جو پڑھا ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قد استصرخنی الحق. استرساخ جب آدمی روتا ہے، گریہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، تو عربی میں مختلف لفظ ہیں. ایک ہے لفظ بکا، مد کے علاوہ بکا، اس کا معنی رونا ہے. ایک مد کے ساتھ ہے بکا جس میں تھوڑی کشش ہے. بکا مد کے بغیر وہ رونا ہے جو آدمی روئے اور آواز نہ آئے. مد کے ساتھ جو جہاں دو الف ہیں بکا میں وہ رونا ہے کہ رونے والے کا دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ رو رہا ہے. اس کے بعد یہ کیفیت جب غم یا دکھ یا وہ کیفیت بڑھتی جائے تو رونے کی کیفیت بھی بڑھتی جاتی ہے. اس ہر کیفیت کے لیے لفظ ہے عربی میں. یہ لفظ استرخاء جو حدیث میں آیا ہے لَقَدِ اسْتَصْرَخَنِ الْحَقُّ، اس کا معنی ہوتا ہے چیخ مار کے رونا. جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، جانور کا بچہ ہو یا انسان کا، خدا نہ کرے اس کو کوئی آ کے بلا گرفتاری، کوئی ظالم جب اس کو اپنے پنجوں میں دبوچ لے تو فطرت ہے چھوٹے بچے کے منہ سے ماں نکلا چیخ نکلتی ہے اور ماں کو پکارتا ہے. اس حدیث میں امام فرما رہے ہیں حق کو باطل نے اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا اور وہاں سے حق نے چیخ کر مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں نے باطل کا پیٹ چیر کر حق کو باہر نکالا. آپ نے میری حوصلہ افزائی اور داد مجھے میری توقع اور میں کہتا رہتا ہوں میری اوقات سے زیادہ دی. پھر دعا کر رہا ہوں خداوند عالم اس معصوم امام اور اس کی مظلومیت کے صدقے آپ کی جتنی دعائیں ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چونکہ ہم طالب علم ہیں اور طالب علم کا ویسے بھی یعنی سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ہمارے امام کے سامنے پیش ہوتا ہے. آپ کا حساب تھوڑا سا طالب علم کے نسبت آسان ہے کیونکہ طالب علم وہ ہے آپ کما کے کھاتے ہیں اور ہم کچھ عرصہ امام زمانہ کے دسترخوان سے کھاتے ہیں تو پھر ہمارا امتحان بھی مشکل ہے. داد لے کے چلے جائیں اور جو امام زمانہ کا حکم ہے کہ وہ پہنچانا ہے وہ نہ پہنچائیں تو دعا کریں کہ آدمی کو امام زمانہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑا نہ ہونا پڑے. صرف ایک روٹین ہے، ایک روش ہے. انشاءاللہ آپ یعنی بالاتر ہیں، آپ صاحب فراست اور صاحب بصیرت میرے سامنے تشریف فرما ہے. مجلس صرف وہی نہیں ہوتی جس میں پڑھنے والے کو داد مل جائے اور داد زیادہ ہو جائے، یا پہلے میں کہتا ہوں مجمع زیادہ ہو، اشتہار بڑا ہو، نیاز زیادہ پکی ہوئی ہو. آپ معمول بنا لیں، آپ اصول بنا لیں کہ آپ کی زندگی کی
کامیاب ترین مجلس وہ ہے جس مجلس سے آپ کو وہ سبق ملے جب تک دنیا میں زندہ ہے تو سانس سانس میں وہ مجلس آپ کی دنیا میں کام آئے. اسی مجلس کے بعد مر کے قبر میں جائیں تو وہ مجلس آپ کے قبر کا چراغ بن جائے. اللہم صلی اللہ محمد. ان ہستیوں کو پیغمبر اعظم قرآن کا ہم وزن قرار دے کے گئے ہیں. جیسے قرآن مجید کے بارے میں میں نے پچھلی مجالس میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید سے ہم محروم کیوں ہیں. ہم محروم ہیں قرآن مجید سے. بہت سارے اہل مغرب ہیں جنہوں نے ہمارے قرآن سے دنیا کو مسخر کرنے کے لیے, کائنات کو مسخر کرنے کے لیے ہمارے قرآن سے مدد لی ہے اور ہم پیچھے کھڑے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا احترام بڑا کیا ہے, چوم کے رکھا ہے, غلاف میں رکھا ہے. لیکن اللہ نے قرآن کو دنیا کے ہمارے مسائل کا حل, اور اسی قرآن نے خبر دی کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. اہل قرآن, قرآن پڑھنے والوں, میں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کائنات مسخر نہیں کی, میں نے قرآن والوں کے لیے مسخر کی ہے. تم قرآن پڑھتے جاؤ, کائنات تمہارے سامنے جھکتی جائے گی. لیکن نہیں پڑھا. احترام بہت کیا ہے, احترام کیا ہے, احترام کرنا چاہیے, لیکن احترام کا مطلب ہی یہ ہے. احترام اس نیت سے کرنا چاہیے کہ تو میرے دکھوں کی دوا ہے, تو میرے دردوں کی شفا ہے. ہر آیت کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس آیت میں میری کس مشکل کی حل موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ ابھی میں کہوں نا کہ وہ شخص ہاتھ بلند کرے جس کو کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں ہے. یہاں مسجد بھی ہے, اور پاکستان کے مسلمان پنجاب کے ویسے جھوٹ بول دیتے ہیں مسجد میں نہیں کوئی کہہ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن مجید کہہ رہا, روایات کہہ رہی ہیں. دنیا جگہ دکھوں کی ہے, ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں, الجھن میں گرفتار ہے. چونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا انسان کو, پیغمبر جاتے ہوئے ایسی دو چیزیں دے کے گئے. کہا میں جا رہا ہوں, میرے بعد اس دکھوں کی نگری میں ایک ہاتھ قرآن کے دامن سے رکھنا, دوسرا ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ڈال کے رکھنا. پھر میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں, میں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق کہہ کے جا رہا ہوں. دنیا گمراہ ہو کے ٹھوکریں کھا سکتی ہے, تم کبھی بھی ٹھوکریں نہیں کھا سکتے. تمہارا ایک ہاتھ قرآن کے دامن میں, ایک ہاتھ اہل بیت کے دامن میں ہو, تمہارا اگلا قدم جنت میں ہے, جہنم میں نہیں ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا گارنٹی لن تضلوا بعدی ابدا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا. آج یہ کرنا تھا کہ جس طرح قرآن مجید میں بھی ہم سے کوتاہی ہوئی, اور ہے روایات میں کہ قرآن مجید نے قیامت کے دن شکوہ کرنا ہے. قرآن مجید میں خود اس کی اِنَّ قومی اتخذوا ھذا القرآن
مہجورا. پیغمبر قرآن کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ انہوں نے سب کا خیال رکھا تھا, ڈائجسٹ بھی پڑھتے تھے. ہو سکتا ہے ہمارے فائدے کی کوئی بات ہو, لیکن اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اس سے ہجرت کر گئے تھے, اس کو چھوڑ دیا تھا. اسی طرح ہو بہو روایات میں ہے, یہ اہل بیت جب شکوہ کرتے ہیں نا تو اپنے دکھوں کے لیے نہیں کرتے. جناب زہرا اگر مدینے میں ہر مہاجر اور ہر انصار کے دروازے پر سائل بن کے گئی ہے تو اپنے فدق کے لیے نہیں, مسلمانوں کے آنے والے حالات سے آگاہی رکھتی تھی, اسلام کو بچانے کے لیے گئی تھی. اور پھر روایات میں ہے کہ قیامت کے دن جیسے قرآن شاکی بن کے آئے گا, بی بی ایسی حالت میں آئے گی کہ حتیٰ انبیاء کو بھی کہا جائے گا غضوا ابصارکم, آنکھیں جھکا لو. اب زہرا کس ایسے انداز میں شکوہ لے کے آ رہی ہے. اور عجیب جنہیں وہاں علامہ مجلسی کے حق الیقین ایک کتاب ہے, اس میں عجیب روایات ہیں کہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ سامنے ہوں گی, ماں کے ہاتھوں پر محسن ہوگا اور بیٹی کے ہاتھوں پر اصغر ہوگا. میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا, قرآن بھی شاکی ہے اور اہل بیت بھی, در حالانکہ خصوصاً جو جن کو اللہ نے, میں نے پہلے آپ کی شان میں جو امام کی حدیث ہے کہ آپ مقدر کے سکندر ہو, آپ بڑے خوش نصیب ہو, آپ اپنی خوش نصیبی پر فخر و مباحات کریں کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت, اور آپ کے دل میں اور آنکھوں میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک موجود ہے. لیکن اس محبت کی جتنی تاکید کی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس محبت کی کشش سے آپ دنیا کی مشکلات سے نکل کر ادھر جائیں جدھر اہل بیت جا رہے ہیں. محبت ایک کشش کا نام ہے. یہ کشش اللہ نے اس لیے ڈالی ہے کہ آپ دنیا کے منجلاب سے نکلیں, دنیا کی دلدل کو چھوڑیں. اہل بیت وہ ہے, عصمت کا معنی وہ ہے جو دنیا کا گرفتار ہو جائے. ہمارا کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے, ہم جو تاریخ میں قتل ہوتے رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے علی کے علاوہ, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں ہم اپنی نجات کے لیے اس کو امام مانیں گے جو معصوم ہوگا. چونکہ ہم دنیا کے گرفتار ہیں, پھر امام اس کو مان لیں جو دنیا کا گرفتار ہو. یہ تو نہیں ہوتا, یہ جرم تھا ہمارا, سمجھا نہیں سکے. اس دور میں بھی سمجھانا چاہیے کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اس کے معترف ہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑے ہم کیا ہوتے ہیں, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے مستجاب الدعویٰ, وہ دنیا سے کافر ہو کے مرے ہیں. ہم تو ہر لحظہ, ہر سیکنڈ, یہ اہدنا الصراط المستقیم کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا دن میں کم از کم 34 مرتبہ تکرار کریں. اس کی بڑی عجیب عجیب تفسیریں ہوئی ہیں. ایک تفسیر ہے بھی یہ کہ 34 مرتبہ اہدنا الصراط, یہ معصوم بھی پڑھتے تھے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ اس مرحلے میں، اس لحظے میں تو میں کھڑا ہوں صراط علی پر، لیکن میرے اللہ ابن ملجم بھی کسی دن علی کے راستے پر کھڑا تھا. تجھے اپنی عزت اور عظمت کا واسطہ مجھے علی کے راستے پر ثابت قدم رکھنا، مجھے حسین کے راستے پر موت دینا ہو. اب تمہید میں پھر وعدہ ہوتا ہے، اور اگلا پچھلے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی تو گزارش کی تھی کہ یہ ائمہ تحرین ایک ایک ناطق قرآن ہے، یا آپ ایسے 14 کو ملا کر کہیں اس کی 114 صورتیں ہیں، اور اس عصمت کے قرآن کے 14 پارے ہیں. جب یہ ہر ایک شخصیت اور ہستی عصمت کے قرآن کی ایک صورت ہے. جب ان کی ولادت اور شہادت کے دن آئے، میں نے جمعہ پر بھی بارہا عرض کیا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رسم، کوئی ہماری طرف سے بنائی ہوئی قید نہ رکھے. مجلس سے کہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے. پھر دعا کر رہا ہوں جو آپ آئے ہیں، خداوند عالم آپ کو عزت اور عظمت دے، آپ کے گھروں پر اہل بیت کے صدقے میں اپنی رحمتوں کا نزول، ہر بندہ مبلغ بنے اس چیز کا کہ گلی گلی میں، گھر گھر میں جب ذوات مقدسہ کی ولادت یا شہادت ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت کریں ان کی محبت کے ساتھ، ان کی عزاداری کے ساتھ. جو بیٹی اور بیٹا حسین کی عزاداری میں جوان ہوا ہوگا وہ اس دور کے فتنوں سے برباد نہیں ہوگا، وگرنہ برباد کر رہی ہے اولاد، لاکھوں اور ہزاروں کروڑوں خرچ کر کے پی ایچ ڈی تک پڑھی ہوئی اولاد. ان کے بولنے کے انداز سے ماں اور باپ مر جاتے ہیں کہ یہ ہمیں مخاطب کیسے کرتے ہیں. جیسے وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. کوشش کیا کریں. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اردو لٹریچر میں سیرت کی کتابیں اب کافی ترجمہ ہو گئی ہیں. پہلے جو موجود تھی، میں نے پہلے بھی نام دیا تھا 14 ستارے، اس پر پابندی لگی ہوئی، کم از کم اردو میں ہے. یہ اپنے گھر میں رکھیں، پڑھائیں اپنے بچوں کو. نقوش عصمت وہ بھی 14 ستارے سے ذیشان صاحب کی، یہ اپنے گھر میں لے کے رکھیں. ارشاد الارشاد شیخ مفید، اس کا ترجمہ علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے اردو میں کیا ہے. تاریخ تبری سے انتخاب کر کے صفدر حسین صاحب نے جو ائمہ کی احوال زندگی ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. احسن المقال ایک کتاب ہے جو سیرت معصومین کے نام سے چھپی ہوئی ہے. یہ کتابیں اپنے گھر میں لے کے رکھیں. ولادت شہادت کے موقع پر عموماً، خصوصاً اور ویسے جب سونے لگے اپنے بچوں کو اکٹھا کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں مل کر، ایک صفحہ یا ایک حدیث یا ایک سطر نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ یا ان کتابوں کی پڑھیں، پھر سو جائیں. آپ سوئے رہیں گے اور فرشتے تمہاری عبادت لکھتے رہیں گے، اور پھر آسیب نہیں آئیں گے گھروں میں. امام باقر العلوم نے اسی حدیث میں کہ حق کو باطل نگل چکا تھا، حق باطل کے پیٹ میں آخری سانس لے رہا تھا، اور چیخ کر، رو کر، فریاد کر کے حق نے مجھے پکارا. سوال پیدا ہو سکتا ہے، حق، امام فرما رہے ہیں مجھے پکارا.
یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ جب بھی کبھی حق پر مشکل آئی ہے تو حق نے علی کو پکارا ہے یا اولاد علی کو پکارا ہے. حق کو جب بچایا ہے یا علی نے بچایا ہے یا اولاد علی نے بچایا ہے. جو حق پیغمبر کی آمد سے پہلے مسخ ہو چکا تھا. نہج البلاغہ میں چند خطبے ہیں, دوسرا خطبہ جا کے دیکھ لیں. جناب امیر نے خود بتایا کہ تمہاری حالت کیا تھی, تم کون تھے, تم کھاتے کیا تھے, پیتے کیا تھے, تم کس ماحول میں تھے, تمہارا کلچر کیا تھا. تم انسان کہلوانے کے قابل نہیں تھے. جو خوراک لکھی ہے جناب امیر نے, حبیب اللہ خوئی نے, وہ نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے, وہاں انہوں نے کہا کہ جب قحط آتا تھا یہی عرب اپنے حیوانوں کی مینگنیوں کا آٹا بنا کر روٹی کھاتے تھے. وہ قوم, وہ پست, وہ گھٹیا. بی بی نے بھی دربار میں کہا, جناب امیر نے کہا کہ تم کہاں تھے اور ہمارے بابا نے تمہیں کہاں آ کے کھڑا کیا. جو بدترین قوم تھی اس کو قرآن مجید نے چیلنج کر کے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب اس وقت پیغمبر کی وفات کے وقت تم کائنات کی بہترین امت ہو. لیکن پھر جو ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی تو یہ حق باطل کی لپیٹ میں چلا گیا. پہلا لقمہ ثقیفہ, جب باطل نے حق کا سر اپنے قبضے میں لے لیا اور نکلتا آیا. جی میں نہیں کہا, یہ بھی نہج البلاغہ میں جب جناب امیر نے پہلا خطبہ دیا ہے تو وہاں جناب امیر نے فرمایا ہے کہ تم پھر اسی مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں پر آ کے پیغمبر نے تمہیں اٹھایا تھا. تمہاری حالت پھر وہی ہو گئی ہے. اور فرمایا کہ میں وہ جو حق باطل طریقے سے تمہاری بیویوں کے مہروں میں چلا گیا ہے, معال حق علی کہتی اسی کو, میں اس کو بھی کھوج کے نکال لے آؤں گا. تھوڑا سا اب میں ختم کر رہا ہوں آخری جملہ. جنہیں سوچے امام محمد باقر علیہ السلام, ان کا جو دور امامت تھا اس میں مشکلات کتنی تھیں. آپ کو اپنے اس وقت کی جو مشکلات ہے مسلم امہ کی, آئینہ نظر آئے گا آپ کو. اور یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس دور میں دیکھے کہ حالات کیا تھے, اور پھر ہمارے ائمہ نے زندانوں میں, قیدوں میں, زنجیروں میں, شکنجوں میں رہ کر ان مشکلات کو کیسے, ان مشکلات کا حل کیا کیا ہے. اور اس وقت غائبۃ کبریٰ میں قرآن مجید پڑھے اور ادھر ان ہستیوں کی سیرت پڑھے. یہ واحد حل ہے امت مسلمہ کے لیے. اپنی بات پہنچائیں. ہماری حکومت اللہ ان کے اچھے کاموں میں ان کی معاونت فرمائے, اچھے اقدام, اچھا سوچتے ہیں, کم از کم اپنی آواز پہنچائیں مثبت طریقے سے ان کا, کہ اگر عالم اسلام کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو لبرل ڈیموکریسی میں نہیں یہ حل مل سکتا. یا قرآن کو پڑھے یا محمد و اہل بیت محمد کے فرمان کو پڑھے اور ان کی سیرت کو پڑھے. امام نے خود فرمایا ہے کہ 3-4 محاذ تھے جن پر
امام باقر کو، ایک تو خوارج والا جو گروہ بنا تھا جنگ صفین میں، وہ ایک اور نام سے، اس کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہوا پڑھ لینا، وہ زوروں پر تھے پھر واقعہ کربلا کے بعد. یہ بھی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے. یہ خوارج وہ اشخاص تھے جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے ساتھ گٹے پڑے ہوئے تھے، اور جنگ نہروان میں یہ سجدوں کے نشانوں والی پیشانیوں کو علی نے اپنی تلوار کے ساتھ چیرا ہے. یہ جنگ نہروان کے بچے ہوئے خوارج، یہ ایک طرف سے صف باندھے کھڑے تھے، دوسری طرف سے آپ دیکھنا کہ اس وقت کے جو ہماری مشکلات ہیں جو پڑھے لکھے، دوسری طرف سے غلوف غالی جن کا سرکردہ مغیرہ ابن سعید تھا. اس کے کتنے ڈیبیٹس ہوئے ہیں. یہ آ کے سوال کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا امام پر. ادھر خوارج آتے تھے کہ کیوں. ایک خارجی آیا اور اس نے امام کو آ کے کہا کہ کیوں آپ کے دادا نے علی ابن ابی طالب نے حکمین کو کیوں انتخاب کیا تھا؟ وہ تو ہم تو نہیں جانتے تھے، دوسرے تو نہیں جانتے تھے، علی تو جانتے تھے کہ موسیٰ اشری یہ دھوکہ کہا جائے گا. اس کا ایک جواب نہج البلاغہ میں بھی ہے، لیکن ایک اس آنے والے کو امام باقر نے دیا. کہا پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم کیوں بنایا؟ امام نے آیت پڑھی فَبْعَثُوا حَكَمًا بَيْنَ، ایک جن ہے جہاں خانوادگی اختلاف کا تذکرہ ہے نا، وہاں قرآن مجید نے حل بتایا، اور ایک یہ بتایا کہ جب میاں بیوی کا اختلاف ہو تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم کو انتخاب کرے. ذہن میں آ رہی ہے؟ امام نے کہا کہ پہلے تو یہ تیرا سوال غلط ہے کہ علی نے حکم کیوں بنایا. حکم بنانا قرآن کے مخالف نہیں ہے، قرآن کے موافق ہے. پھر آگے جواب دیا کہ ادھر یہ غالی طبقہ، یہ بھی اب میں نے جتنا وقت چاہتا تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے. اس وقت ایک بہت بڑا ہمارے لیے، جس کو ہم نا جیسے آپ نے پڑھا ہے نا کہ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ 25 سال میری آنکھ میں کانٹا تھا اور حلق میں شیعہ کے نام سے کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں. انہوں نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ محرم میں ماتم بھی کرتے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں جن کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی طرح کی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ عوام ان کے دھوکے میں ہے. کچھ ان کے سرکردے ایسے ہیں جن کو پیچھے سے کہیں سے جو محبت اہل بیت کے دھوکے میں عوام کو وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. وہ جرم کرتے ہیں، وہ غلط کا بات کرتے ہیں، اور عدالتوں میں اور حکومت کے ایوانوں میں وہ شیعہ کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے. حکومتی ایجنٹ اس نے بکواس کیا. اب جن جو حالات بنے ہوئے ہیں دیکھ لیں آپ، جس طرح یہ کسی کے پالے ہوئے کتے ہیں، جس نے پچھلے سال بی بی کے شان میں گستاخی کی تھی، اس سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام حضرت حجت کی ان کی والدہ گرامی کی اسی طرح کے ادھر سے ہیں. ان کو تو اللہ حکومت کو دے توفیق اور ان کو لگام دے. اور آپ کے اہل سنت 2 صحاباب ہیں ان کو، اور انہوں نے یہ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں.
اب ہم سے زیادہ اہل سنت ان کو رد کر رہے ہیں، ان پر لعنت بھیج رہے ہیں. ہمارا اگر اہل سنت نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی غلط بات کر کے ہمارے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے، انہوں نے یہ ہوشمندی دکھائی ہے. ہمیں بھی یہ ہوشمندی دکھانی چاہیے، ہمیں بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. کوئی ہماری سٹیج سے، ہمارے پلیٹ فارم سے وہ باتیں کرے جو امریکہ کروانا چاہتا ہے، وہ بات کرے جو شیعہ کا دشمن کروانا چاہتا ہے، تاکہ شیعہ خود آپس میں لڑ کے مر جائیں، باقی جو بچے ان کو سنی مار دیں. امام باقر نے ایک جہاد کیا باقاعدہ، اور یہ اس وقت کا بنایا ہوا ہے دشمن کا. تیسرا ایک اور جو محاذ امام نے، جو کہتے ہیں نا باقر العلوم، باقر کہتے ہیں چیرنے والا، پھاڑنے والا. ایک باقر العلوم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جتنے استدلال بنا کے لاتے تھے خوارج، جتنے استدلال اور براہین بنا کے پیچھے سے آج بھی خریدے ہوئے ہیں، مجتہد لیول تک کے لوگ شیعہ کے دشمنوں نے خرید کر رکھی ہوا ہے. وہ باتیں بنا کے دیتے ہیں کہ یہ کرو جا کے سٹیج پر. اس وقت بھی تھے 9000 خطیب، تاریخ میں لکھا ہوا ہے 9000 خطیب. یہ بنو امیہ نے باقاعدہ تنخواہ دیتی تھی ان کو، اور ان کا کام یہ تھا تم جا کے بنو امیہ کے فضائل بیان کرو اور اہل بیت کی تنقیص کرو. وہ کئی طریقوں سے ہوتی ہے. اہل بیت کی مخالفت کروانے کے صوفیاء تیار کیے تھے. صوفیاء جب دیکھا نا کہ تلوار کے ساتھ بھی ان کا مقابلہ نہیں ہوا، ان کی تقدس، ان کی روحانیت، ان کی پاکیزگی، یہ ایک جن کے امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو صوفیت کے خلاف روایات ہیں بہت ساری، وہ اسی موقع کی ہیں. انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا اہل بیت کے خلاف، مقدس بنائے. جیسے پہلے وہ خطیب بنائے تھے توہین کرنے کے لیے، اور اس مظلوم امام نے، اس مقہور امام نے اتنے باطل کے، اتنے بطون کے اندر گیا ہوا حق ہماری پیشانی جھکنی چاہیے اسی دروازے پر. مشکل نہیں تھا جہاں جہاں حق چلا گیا تھا نا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، تربیت کے اصولوں میں ہے، تربیت کے اصول جو ہے نا، بچوں کی اولاد کی تربیت کے اصول میں سے یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو نا، خصوصاً 7 سال کی ایج تک، کربلا میں اس امام کی ظاہری عمر 5 سال تھی. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ کوئی گھر میں خدا نخواستہ تلخی ہوتی ہے، ماں اور باپ کے چہرے پر دکھ کا آثار، یا باپ کے آنکھ میں آئی ہوئی آنکھ وہ 7 سال سے کمپ کا بچہ برداشت نہیں کرتا، اس کا جگر پھٹ جاتا ہے. اب اندازہ کیا ہے آج کس کی شہادت ہے؟ آگے محرم آ رہا ہے،
میں محرم کی مجالس میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ذاکرین تیاری پڑھتے ہیں، مدینہ سے تیاری پڑھتے ہیں اول محرم میں کہتا ہوں اگر حسین کے مصائب کی ابتدا لوگوں کو بتانی ہے نا، تو حسین کے محرم کی ابتدا اس دن ہوئی تھی جب چھوٹا سا حسین کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا اور لوگ اس کی ماں کو مار رہے تھے۔ کربلا سے لے کر شام تک دعا کریں کوئی قیدی ہو اس کے ساتھ مستوریں قید نہ ہو، دعا کریں کوئی قیدی ہو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ قید نہ ہو۔ پورا شاہد ہے پورے واقعہ کربلا کا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک مرحلے کا۔ بہت ساری روایات اس امام سے ہیں کربلا کی۔ چھوٹا بچہ ساتھ ہو اور باپ رو رہا ہو، یہ بچے کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، بچے کا جگر پھٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کئی مقامات تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جب سجاد کو سہارا زینب نے آ کے دیا ہے۔ پہلا موقع جس کے راوی خود امام باقر ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مقتل میں میرا بابا کھڑا تھا، ادھر لاشوں سے الوداع ہو رہا تھا، جب جنازہ اٹھنا ہو نا لوگ پیار سے بیٹیوں کو اور بہنوں کو بھائی اور باپ کے جنازے سے جدا کرتے ہیں۔ کربلا میں عجیب منظر تھا، جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا، بہنیں اور بیٹیاں اٹھائی جا رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ امام فرماتے ہیں میں دیکھا کہ میرے بابے کے چہرے پر موت کی زردی آ گئی ہے۔ ادھر زینب بیٹھی تھی نا بھائی کی لاش پہ آخری وداع کرنے کے لیے، جب دیکھا نا سجاد مرتا ہے سے دوڑ کے آئی، کہا یا بقیت المازین، اب میرا ایک ہی بچ گیا سجاد، تو جو مر جائے گا تیرا جنازہ کون؟ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ باقر سن رہے تھے، کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے نجس لاش دفنا دیے ہیں، باپ کا جنازہ تو بیٹے نے دفن کرنا ہوتا ہے، اماں میں مار نہ جاؤں۔ اور تیسرا پھر یہاں امام باقر راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک جگہ اور آئی ہے جب زینب نے میرے بابے کو سنبھالا ہے، وہ جگہ ہے خود امام کے، اب وقت نہیں ہے، امام کے مصائب میں نے کل رات یہ روایت پڑھی ہے کہ ہشام ابن ملک نے پھر امام باقر کو شام بلوایا تھا، اور امام کی توہین کرنے کے لیے جب شام کے دروازے کے باہر امام پہنچے، اس نے کہا امام کو کھڑے کر دو۔ 3 دن تک یہ جس کا بھی جنازہ اٹھنا ہے شام کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں کہتا ہوں جب تک کھڑے رہے ہیں وہ منظر یاد آتا ہوگا جو خود روایت کی ہے، جب میں پھوپھیوں اور دادیوں کے ساتھ ہم شام کے باہر گئے، انہوں نے کہا ابھی روکو، ابھی بازار سجے نہیں ہے، ابھی بدماش آئے نہیں ہے، ابھی زینب کو شام نہ لے آؤ۔ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں جب حکم ملا نا کہ اب لے آؤ شام، میری پھوپھی اماں نے دیکھا جناب زینب نے سجاد کے چہرے پر موت کی زردی ہے، آگے کہا سجاد شام جانا میں نے ہے، مر تو رہا ہے۔ کہتے ہیں سجاد بولتے نہیں تھے، کبھی شام کی طرف دیکھتے تھے، پھر زینب کے سر کی طرف دیکھتے تھے۔ کاش کہہ رہے تھے تیری ماں کا جنازہ رات کو نہ تھا، اماں ادھر بدماش لاش رہے ہیں۔
کہتے ہیں 3 دن تک امام کو اذیت دی، شام کے بعد کھڑا کیا، اور پھر آخری وقت بھی امام جب سید الساجدین کا آخری وقت تھا، امام باقر فرماتے ہیں میں آیا ہوں پانی دوں، لیکن بابا نے آخری وقت مجھے کہا باقر یہ میری نیچے سے چٹائی نکال لو، مجھے خاک پہ سلا دو۔ میں نے کہا بابا تجھے زہر ملی ہوئی ہے، بابا تیرا آخری وقت ہے، گرم زمین ہے۔ کہتے تھے باقر مجھے نہیں بھولتا، جب میں مقتل سے گزرا تھا گرم زمین تھی، میرے غریب بابا کی لاش تھی، میرے بھائیوں اور بزرگوں زہر مل گئی باقر کو، لے آؤ جنازہ۔ لیکن امام باقر کو کفن بھی ملا، امام باقر کا عزت کے ساتھ مدینے میں جنازہ بھی اٹھا۔ میں کہتا ہوں جب جنازہ اٹھے امام باقر کی خود آواز ہوگی ہائے میرا کربلا کا غریب بابا حسین، بابا مجھے تو